صحابہ کی جماعت ہے، اور میں بقام بالنہار و بقام باللیل، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے۔ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت کا حق کا معیار یہی ہے۔ اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے، اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کے اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملے کا عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے، لاکھوں تابعین۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا، آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ تابعین نے کروڑوں لاکھوں تابعین کو بنایا، اور تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لوگ تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا، اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ محنت کا رخ قائم ہوا، آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا۔ پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے، اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے۔ پورے ایمان والوں کی یہ 3 بنیادیں تھی۔
ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے۔ یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے، اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی۔ یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت